أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمانداروں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم روحانی اور اخلاقی کمزوریوں سے بچو. روزے کے لیے صیام لفظ استعمال کیا. صوم کہتے ہیں کسی چیز سے رکنا، کھانے پینے اور انسان کے مخصوص تعلقات سے رک جانے کو روزے کے دنوں میں خاص اہمیت حاصل ہے. لیکن روزے کا جو حصول اور اس کا مقصد ہے وہ تقویٰ ہے. پورے روزے کے کیا مقصد پوچھے تو ایک ہی لفظ میں اس کو یہ ادا ہو سکتے ہیں کہ تقویٰ کا حصول ہے. تقویٰ اگر نہ ہو تو روزے کا جسم ہے، روح نہیں. ہر جاندار کو جو دیکھتے ہیں اس کی روح بھی ہے، جسم بھی ہے، اور اگر جان نہیں صرف جسم ہے تو کسی کام کا نہیں. اسی طرح روزے کی اگر اس کے جان تقویٰ نہیں تو پھر ایک مردہ جسم ہے جس کا کوئی بھی حقیقت نہیں. اور اس روح کی قیام کی خاطر ان چیزوں سے رکنا ضروری ہے جو تقویٰ کی قیام کی خاطر رکنا ضروری ہے. تقویٰ اور روزہ یہ دونوں ایک مقصد ہے تو دوسرا اس کے لیے ایکسرسائز ہے، اس کی ذریعہ ہے. اور روزے کے تعلق میں جو تقویٰ کا لفظ استعمال کیا سورہ بقرہ کی جس 184 آیت ہے، 84ویں آیت 184، اس سے پہلے 7 دفعہ قرآن کریم میں تقویٰ کا لفظ استعمال کیا ہے. اور ان 7 دفعہ جب دیکھتے ہیں تو اس کے آگے پیچھے عبادت کے ذکر آتا ہے. تو تقویٰ کے حصول کے لیے سب سے پہلے جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بھی عبادت کا حکم ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم قرآن کریم میں جو ہم پڑھ کے آتے ہیں تو سورہ بقرہ کی دوسری رکوع کے آخری آیت میں ہمیں ملتا ہے، آخری آیات میں ملتا ہے کہ سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کر کے قرآن کریم سے جو حکم دیا وہ تقویٰ کی حکم ہے، اور اس تقویٰ کے لیے عبادت کو قرار دیا. عبادت کے ذریعے تمہیں تقویٰ ملے گا. اور عبادتوں کا ایک گلدستہ ہے جو رمضان کے روزے میں ہمیں ملتا ہے. تمام عبادتوں کو زندہ کرنے کی ایک موقع ہے. اور حضرت خلیفۃ المسیح رابعی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تشریح میں فرمایا کہ روزے کی جو حقیقت ہے وہ قرآن کریم کے تمام احکام کو روزے کے دنوں میں ایک انسان بجا لانے کی توفیق پاتا ہے. حج میں اعتکاف ہے
تو حج کے ساتھ جو تعلق ہے، کعبہ کے ساتھ جو تعلق ہے، اعتکاف بھی اسی میں آتا ہے. اور جو قربانیوں کی جتنی بھی صنف ہے، جتنی بھی اقسام ہے، وہ سارے کے سارے اس میں آتا ہے، مالی ہو، جانی ہو، کیسی بھی ہو. اور عبادات کے جتنے بھی صنف ہیں وہ بھی اسی میں آتا ہے. ان تمام چیزوں کو مل کر تقوی کی حصول بنتی ہے. اور اس میں سے بعض چیز لے لے، یعنی اگر کوئی آدمی بھوکا رہے، پیاسا رہے، اس کو روزہ سمجھے، تو ایک خوبصورت انسان کے کان کاٹ کر یہ کہے کہ یہ کان خوبصورت ہیں، اتنا ہی اس کا مقصد ہوتا ہے. انسان جب پورے مل جاتے تب وہ تقوی بنتا ہے. اس کے آدھے حصے کو تقوی کہہ نہیں سکتا، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں اس میں تقوی تو اختیار کروں، باقی میں چھوڑ دوں. مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں متقی بننے کے واسطے یہ ضروری ہے کہ بات اس کے کہ موٹی باتوں جیسے زنا، چوری، تلف حقوق، ریا، عجب، شاید عجب کے معنی نہ سمجھے، اپنے کیے پر خوش ہونا، یہ ہے عجب، کہ میں جو کرتا ہوں بالکل صحیح ہوں اور اس پہ خوش جو ہو جائے اس کو عجب کہتے ہیں. یہ تعریف حضرت مسیح علیہ السلام کی اپنی تعریف ہے. حقارت بخل کے ترک میں پکا ہو، زنا، چوری، تلف حقوق، ریا، عجب، حقارت بخل کے ترک میں پکا ہو. تو اخلاق رذیلہ سے پرہیز کر کے ان کے بالمقابل اخلاق فاضلہ میں ترقی کرے. لوگوں سے مروت، خوش خلقی، ہمدردی سے پیش آوے. خدا تعالیٰ کے ساتھ سچی وفا اور صدق دکھلاوے. اس میں سے کوئی بھی ایک چھوڑ دے تو تقوی متقی نہیں بن سکتا. خدا تعالیٰ کے ساتھ سچی وفا اور صدق دکھلاوے، خدمات مقام محمود تلاش کرے. مقام محمود کا معنی ہے جو ہم کام کرے اس کو خدا تعالیٰ شہادت دے یہ صحیح ہے، وہ کام کو مقام محمود کہتے ہیں. جو قرآن کریم میں عسیٰ ان یبعثک مقام محمودہ جہاں کہا گیا، اس سے پہلے جو الفاظ اس کے پہلے جو مضمون پڑھ لیں گے تو پتہ چلے گا جو ہم عبادت کرتے ہیں، جو کام ہم کرتے ہیں، اس کی خدا تعالیٰ کی گواہی ہو یہ صحیح ہے تو اس کو مقام محمود مل جاتا ہے. ان باتوں سے انسان متقی کہلاتا ہے، اور جو لوگ ان باتوں کے جامع ہوتے ہیں وہی اصل متقی ہوتے ہیں. یعنی اگر ایک خلق فردن کسی میں ہو تو اسے متقی نہ کہیں گے. اگر ایک خلق فردن کسی میں ہو تو اس کو متقی نہ کہیں گے جب تک بحیثیت مجموعی اخلاق فاضلہ اس میں نہ ہو. اور ایسے ہی شخصوں کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے، یعنی نہ انہیں پچھلی کسی چیز پر دکھ محسوس کرنے کے موقع ملے گا، دکھ میں مبتلا ہوں گے، اور نہ آنے والے دنوں میں کسی خوف میں مبتلا ہوں گے. اور اس کے بعد ان کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ایسوں کا متولی ہو جاتا ہے، جیسے کہ وہ فرماتا ہے ہوا یتولی الصالحین، یعنی وہ وہی ہے جو صالحین کی متولی ہوتا ہے. صالح وہ ہوتا ہے جو زندگی میں کسی قسم کی فساد نہ رہے، نہ اپنے لیے فساد نہ کسی اور کے لیے فساد ہو، نہ وہ اپنے ذاتی طور پر فساد میں مبتلا ہو، نہ اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے کوئی بھی آدمی اس سے فساد میں مبتلا ہو. اس کو صالح کہتے ہیں. اسی کے لیے تو تقوی اختیار کیا جاتا ہے، اور اسی لوگوں کے اللہ تعالیٰ متولی ہوتا ہے، اس کو پھر کسی کی ضرورت نہیں پڑتی. اور حدیث مسیح علیہ السلام شروع میں آگے فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ان کے ہاتھ ہو جاتا ہے جسے وہ پکڑتے ہیں،
ان کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں، ان کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتے ہیں، ان کے پاؤں ہو جاتا ہے جن سے وہ چلتے ہیں، یا یوں کہیے کہ وہ ان عبادتوں کی وجہ سے، متقی بننے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے صفات کے مظہر بنتے ہیں، اور ان کے ہاتھ پیر سے، منہ سے جو بھی باتیں نکلتی ہیں وہ خدا کی صفات کے اظہار ہوتے ہیں، اور جیسے خدا چلا اسی طرح ان کا چلنا، جیسے خدا بولا اسی طرح ان کا بولنا، جیسے خدا کی ہاتھ چلے اسی طرح ان کا ہاتھ چلنا، ان کے حرکات و سکنات سب کچھ خدا تعالیٰ کے صفات کے مظہر ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاؤں ہو جاتے ہیں جن سے وہ چلتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو میرے ولی کے دشمنی کرتا ہے، اب ایک الگ مضمون مسیح علیہ السلام چھیڑ رہے ہیں، ایسے آدمی کی ایک اور نشانی یہ ہے جو میرے ولی کی دشمنی کرتا ہے، میں اس سے کہتا ہوں کہ وہ میرے مقابلے کے لیے تیار ہو۔ جو ایسے متقیوں کے اللہ تعالیٰ جس کے متولی بنتا ہے، ایسے صالحین کے جو مقابلہ کرے گا، خدا تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ میرے مقابلے کے لیے تم تیار رہو۔ ایک جگہ فرماتا ہے کہ جو کوئی خدا کے ولی پر حملہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے اس پر ایسے جھپٹ کر آتا ہے جیسے ایک شیرنی سے کوئی اس کا بچہ چھیننے پر وہ جھپٹ پڑے۔ ایک شیرنی کی بچہ، ایک ایسی تصویر اور ایسا نقشہ کھینچا ہے جو خدا تعالیٰ کے ولی کو اور متولی جو متقی بنتا ہے اس کی فائدہ یہ ہے، اس پر اگر کوئی آدمی ہاتھ رکھے تو شیرنی کے بچے کو کوئی چھیننے کی کوشش نہیں کرے گا۔ کوئی بھی عقل جس کو عقل میں فطور نہ آئے وہ کبھی نہیں جائے گا، اس کو چھیننے سے وہ جھپٹ پڑتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں وہ آ جاتا ہے۔ اب ان تقوی کی اس اصول کے لیے روزہ رکھا ہے، یعنی مسیح محمد علیہ السلام کے فرمان کے مطابق خدا تعالیٰ اس کا ایسا متولی ہوتا ہے، نہ اس کو خوف نہ حزن، نہ اس کو دشمن سے ڈرنے کی ضرورت، اور خدا خود اس کا دوست، بلکہ خدا اس کا ہاتھ پیر چلنے کے بولنے کی زبان، اس کی آنکھ، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ اصل ہے جو خدا ملتا ہے روزے کے ذریعہ کہا گیا، یہ اس کی روح ہے، وہ روح ہے تو روزہ ہے، نہیں تو روزے کی وہ تکمیل نہیں ہوتی جو روزے کے ذریعہ ہونا چاہیے۔ کیسے تقوی ہے کیا چیز؟ حضرت المسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تقوی کی لغوی تحقیق ہمارے سامنے پیش کرتے ہوئے تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، وقا کے معنی ہے بچایا، حفاظت کی، اتقا یعنی تقوی میں لفظ وقا ہے، اس کی ایک روٹ، اس کی جو الگ باب ہے وہ اتقا ہے، جو استعمال کیا تقوی کو اتقا ہے۔ اس کو سننے کے لیے یہ کہوں کہ اتقا کے اندر انسان خود تکلف سے، بناوٹ سے وہ کرتا ہے، اس کو اتقا کہتے ہیں۔ وہ باب جو تفعل میں آتا ہے، جو بناوٹ سے خود محنت کر کے جو کرتا ہے اس کو تقوی کہتے ہیں۔ جو خود بچائے وہ الگ ہے، خود اپنے آپ کو محنت کر کے اپنے آپ کو بناوٹ سے، اس کو تکلف سے وہ کام کرے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور اس کے معنی ہے، اتقا کے معنی ہے بچا، یعنی اپنی حفاظت کی۔ جو متقی بنتا ہے کسی اور کی نہیں، اپنی جو حفاظت کرتے وہ متقی ہے۔ مگر اس لفظ کا استعمال دینی کتب کے محاورے میں معصیت اور بری اشیاء سے بچنے کی ہے۔ وقایہ کے معنی ڈھال، یعنی اس کی جو مصدر ہے وہ وقایہ ہے تقوی کی۔ وقایہ کا معنی بچنے کے، وقایہ کے معنی ڈھال یا اس ذریعہ کے ہیں جس سے انسان اپنا بچاؤ کو سامان کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ آئے تو انہی معنوں میں آتا ہے، یعنی اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی کا جو لفظ آیا تو اللہ کی تقوی اختیار کرو، تو انہی معنوں میں آتا ہے انسان معصیت اور گناہوں سے بچنے کے لیے اس کے ڈال خدا کو بنائے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔
اور خدا کو اپنے سامنے رکھے اور معصیت سے بچے. بری اشیاء سامنے آئے، خدا کو اپنے سامنے رکھے، اس سے بچ جائے اور اس کو ایک ڈھال بنائے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی نجات کے لیے بطور ڈھال بنا دیا. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لفظ کو سمجھانے کی خاطر تفسیر کبیر میں اس لفظ کو اس رنگ میں بھی بیان کیا. قرآن کریم میں تقویٰ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ کانٹوں والی جگہ سے گزر ہو تو کیا کرتے ہو؟ جس پوچھنے والے نے اس نے کہا کہ یا تو اسے پہلو بچا کر چلا جاتا ہوں، یا اسے پیچھے رہ جاتا ہوں، یا آگے نکل جاتا ہوں. یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مقام پر کھڑا نہ ہو اور ہر طرح اسے اس جگہ سے بچنے کی کوشش کرے. یعنی ہمیں کوئی نافرمانی کرنے کی کوئی جگہ آ جائے تو پہلے اس سے بچنے کی ہر لحاظ سے کوشش کرے، اس کے قریب ہی نہ کھڑا ہو. ایک شاعر نے ان معنوں کو ایک لطیف اشعار میں اس کو نظم کر دیا. وہ کہتے ہیں خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی. تو گناہوں کی باتوں کو اور بری باتوں کو، ذنوب کہتے ہیں جو ہم ایک بار کرنے کے بعد ایک دم کی طرح وہ پیچھے رہ جائے. ایک عام انسان کو ایک دم کی کمی ہے جو بندر سے الگ کرتی ہے. اگر انسان کو وہ بندر والا دم رکھ دیا جائے تو اس کو ذنوب کہتے ہیں، ذنب کہتے ہیں. یہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی تشریح ہے. یعنی یہ اس کے رہ جائے کوئی دل میں اندر وہ گناہ ہے. ایک کام کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی، ایک کام کر کے دل کے اندر کیا وہ غلطی تو نہیں، دل میں کھٹ کے وہ چیز گناہ ہے. اور شاعر کہتے ہیں خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی. تو گناہوں کی باتوں کو چھوڑ دے، وہ چھوٹا بھی ہو بڑا بھی ہو، اس کا نام تقویٰ ہے. وَاصْنِعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْقِ يَحْذَرُ بِمَا يَرَى. تو جب ایسا چلنے والا بن جو جس جگہ کانٹے ہو اس جگہ سے تم گزرتے ہو تو ایک شخص کیسا چلتا ہے اس طرح تو بن. ان ہر چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچاؤ کر کے نکلتا ہے، اپنے کانٹے اپنے اوپر نہ لگے. اس طرح تو اس دنیا میں چل. لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا. کہ تو کسی چیز کو چھوٹا نہ سمجھ، کوئی بھی چھوٹی چیز ہو اس کو چھوٹا نہ سمجھ جو گناہ کی بات ہے، جو دل میں کٹکنے والی بات ہے. کیونکہ پہاڑ چھوٹے چھوٹے کنگروں سے ہی بنتا ہے. اور روزے کے دنوں میں ہر لمحہ ان کنگروں سے کوئی پہاڑ نہ بن جائے زندگی میں. ہر سال میں ایک انسان کو ایک موقع ملتا ہے ان کنگروں سے نکال کر پھینکے اور اپنی دل کے زمین کو ایسا ہموار اور استوار کرے، اس میں عبادت کے بیج بویا جائے. یعنی خدا کی محبت کی بیج بویا جائے اور خدا کی صفات سے متصف ہونے کے بیج بویا جائے، اور جس کی وجہ سے اس میں ایک ایسا پاک و صاف ذکی نفس جنم لیتا ہے جس کو متقی کہتا ہے. اور اسی کے لیے روزہ رکھا گیا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای الناس افضل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا، ابن عمر سے روایت ہے، اب فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا ای الناس افضل، کہ دنیا میں سب سے بہترین شخص، افضل شخص کون ہے؟ فرمایا قال کل مخموم القلب، ہر مخموم قلب، و صدوق اللسان، سچے زبان والا ہے، وہ نیک ہے، وہ افضل ہے. صحابہ نے پوچھا صدوق اللسان فنعرفہ، صدوق اللسان تو ہم جانتے ہیں ان کو کون ہوتے ہیں، زبان کے سچے، لیکن فما مخموم القلب، جو مخموم القلب جس کی بات کی وہ کیا ہے؟
تو آپ نے اس کی تشریح فرمائی، قالا هو التقی النقی، وہ متقی اور صاف دل والا ہوتا ہے، اوپن مائنڈ والا ہوتا ہے، ہڈن کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا۔ جو صاف دل کا اور بالکل پاک دل کا متقی ہے وہ ہے۔ لا اسم فیہ، اس میں کوئی اسم نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں اس کو سمجھے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ، کہ جو شخص شراب اور لحم خنزیر وغیرہ حرام کرنے کے بعد، قرآن کریم کہتے ہیں جو کوئی حالت مجبوری سے دوائی وغیرہ کی وجہ سے اس کو کھانا پڑے، وہ شریعت کا مقابلہ کر کے نہ کرنے والا ہو، تو وہ اس پر کوئی اسم نہیں، اس کو کہتے گناہ۔ انسان اپنی مجبوری کی حالت میں جو بھی کرے یہ نہیں، جس طرح ایک دوا کے طور پر شراب پینا پڑے، شراب کے حصہ جیسے الکحل کا حصہ دوائیوں میں ہے، اس کو حالت مجبوری کہتے ہیں۔ یا پھر یہ ہے شریعت کا مقابلہ کر کے نہ کرے، شریعت جو مرضی ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے اندر کوئی دل میں کوئی گناہ نہیں، ولا بغی، اور اس کی سرکشی نہیں۔ جو چیز روکا گیا اس کو انسان کرے گا تو اس کے بعد پھر اس کے اندر وہ احساس نہیں، وہ آگے پھر چلتا چلا جائے گا، اس کو کہتے باغی۔ یہ سارے کے سارے قرآن کریم کے اپنے الفاظ کی تشریح ہے۔ آگے فرماتے ہیں ولا غلہ، دل میں کوئی خلش باقی نہ ہے۔ اس بات کو سمجھنے والی بات ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جو پہلے امام معاویہ وغیرہ گزر چکے ہیں ان کے ایمان کیسا ہوگا، جن کے خلفاء کے ساتھ جنگیں ہوئی؟ تو امام باقر رحمہ اللہ جلالی رنگ میں ہو گئے اور فرمایا، قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، کہ ہم سے پہلے جو ایمان سے گزر چکے ان کے متعلق دل میں کوئی خلش رکھنے سے اللہ تعالیٰ دعا کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو پھر تم کون ہوتے اس زمانے کے لوگوں کی دل کی باتیں کرنے والا، اور تمہیں کس نے اجازت دی؟ تو یہ چیز غلن ہوتا ہے، یعنی کسی کے ایمان اور کسی کے خدا سے تعلق میں دل میں خلش رکھنا، دل میں کوئی چیز رکھنا اور اس کے ذریعے سے اس سے نفرت دل میں پیدا ہونا، اس کا نام غل ہے۔ ولا حسدا، اور نہ اس کے ساتھ کوئی حسد ہو۔ حسد یہ ہوتا ہے اس کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ مجھے ملے نہیں، اس کو کیوں ہے، یہ ہے حسد۔ ومن شر حاسد اذا حسد، ہر مومن کو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کسی حاسد کے حسد سے ہمیشہ ہمیں بچائے رکھے۔ یہ ایک موٹو کے طور پر قرآن کریم میں آخر میں دیا، یہ نہیں کہ حاسد کچھ بھی کرتے رہے ہمیں کچھ نہ ہو، لیکن ہمیں دعا کرنے کی تعلیم دی، اس سے بچتے رہے۔ تو یہ چیز افضل انسان ہوتا ہے۔ اور میں نے اس لیے اس حدیث کو بیان کیا کہ یہ حدیث جہاں آیا ہے رمضان کی صفت کے اندر آیا ہے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصدفت الشیاطین، جب شہر رمضان داخل ہو، جس کے اندر داخل ہو، اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور ان کے لیے جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ماردت الشیاطین، شیطان کی جو سرکشیاں شرارتیں اس سے بند کر دیا جاتا ہے۔ تو رمضان میں ان سب چیزوں کو بچنے اور اصل تقوی کے حصول کے ذریعہ ہے۔ جب آج سے رمضان شروع ہوئی، آخری دن میں وہ حصول ہمیں ملا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم اپنے رب سے لقاء ہمیں ملا۔ خدا کرے کہ اس کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ میں اس مختصر اس کو മലയാളം میں کروں۔ അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളവർക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയതുപോലെ
നിങ്ങൾക്കും നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആത്മീയവും സ്വഭാവ സംബന്ധവുമായ ദൗർബല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നതിന് വേണ്ടി. ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ശരീരവും അതിൻ്റെ ജീവനും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏതൊരു ജീവിയെ നോക്കിയാലും ജീവി എത്ര സുന്ദരമാണെങ്കിലും എത്ര ശക്തമാണെങ്കിലും അതിന് ജീവനില്ലെങ്കിൽ അത് ശവമാണ്. അതുകൊണ്ടൊന്നും തന്നെ ലഭിക്കുകയില്ല. ഇതേപോലെ തന്നെ നോമ്പിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ജീവനാകുന്ന തഖ്വ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ നോമ്പ് കേവല ശവമാണ്. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു രക്ഷയും ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഗുണവും അതുകൊണ്ട് ലഭ്യമല്ല. അങ്ങനെ ആ തഖ്വ ഏതൊരു കാര്യത്തിലും സൗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കുക എന്നാണ് വാക്കിനർത്ഥം. അതിനെ മുസ്ലിം മൗദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തൻ്റെ തഫ്സീർ കബീറിൽ അതിനെ വിശദീകരിച്ചത് തഖ്വ എന്ന പദം അതിൻ്റെ നിരുക്തി ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് വിഖായ എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് നിഷ്പന്നമായിട്ടുള്ളത്. ആ വിഖായ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പരിച എന്നാണ്. അതായത് തന്നിലേക്ക് വരുന്ന പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിനെ പരിചയമായി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മാറി നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് ദീനിയായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തഖ്വ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഹസ്രത്ത് അബൂ ഹുറൈറ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്ന തഫ്സീർ കബീർ തന്നെ ഒരാൾ അബൂ ഹുറൈറയോട് ചോദിച്ചു തഖ്വ എന്താണെന്ന്. അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ആളോട് ചോദിച്ചു, നീ മുള്ളുള്ള സ്ഥലത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന്. അയാൾ പറഞ്ഞു, ഒന്നുകിൽ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോകും, അതല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ദൂരെ പോയി അതിന് മുമ്പോട്ട് പോകും. ഇതിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് തഖ്വ. പാപ പങ്കിലമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ മുള്ളിൽ നിന്ന് ധ്വംസനങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ തന്നെ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നു അതേപോലെ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് തഖ്വ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹസ്രത്ത് മസീഹ് മൗഊദ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി മൽഫൂദാത്തിൻ്റെ 4-ാം വാള്യത്തിൽ 400-401 പേജുകളിൽ അത് പരാമർശിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ സംക്ഷേപം ഇപ്രകാരമാണ്: മുത്തഖി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ വ്യഭിചാരം, കളവ്, മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കുക, താൻ ചെയ്തത് ശരിയാണെന്ന് സ്വയം അഭിമാനിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ വളരെ മോശമായി കാണുക, പിശുക്ക് കാണിക്കുക, ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് തഖ്വ എന്ന് പറയുന്നു. അതേസമയം അവർ അധമമായ തൻ്റെ ഈ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാകുന്നതോടുകൂടി അതിന് നേരെ പകരമായി ഉത്കൃഷ്ട ഭാവങ്ങളും തങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. മനുഷ്യരോട് സ്നേഹത്തോടും സൽ സ്വഭാവത്തോടും കൂടി വർത്തിക്കുകയും അവരോട് സഹാനുഭൂതി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുക, അള്ളാഹുവിനോട് സത്യമായിട്ട് കൂറു പുലർത്തുന്നവനായിത്തീരുകയും സത്യസന്ധനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക, സേവന തൽപരനായിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അത് ശരിയാണ്, അത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് സാക്ഷി നൽകുന്ന വിധത്തിൽ അഥവാ മഖാമെ മഹ്മൂദ് എന്ന സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന നിലയിൽ ഖിദ്മത്തുകളുടെ മൈതാനങ്ങളിൽ മുന്നേറുക, മനുഷ്യരുടെ ഒരാളുടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും അഖിലവും ഒരാളിൽ സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിച്ചാൽ അയാളെ മുത്തഖി എന്ന് പറയും. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നൊരാളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അയാൾ ഒരിക്കലും മുത്തഖി എന്ന് പറയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഇത് പൂർണ്ണമായും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അയാൾ മുത്തഖിയാവുകയുള്ളൂ. മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു ഉദാഹരണം, എത്ര സുന്ദരനായൊരു മനുഷ്യനാണെങ്കിലും അയാളുടെ കാതറുത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് സുന്ദരമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥവുമില്ല, അതൊരിക്കലും സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കൈയറുത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കൈ സുന്ദരമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അർത്ഥം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നന്മയിൽ ഒരാൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു എന്നത് കൊണ്ടും അയാൾ ഒരിക്കലും തഖ്വയിലുള്ള ആളാണെന്ന് പറയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും ഒരാളിൽ സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിക്കുകയും എല്ലാ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളും അയാൾ അഖിലവും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മുത്തഖി എന്ന പദത്തിന് അയാൾ സാർത്ഥകമായി തീരുന്നത്. മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു, അത്തരം ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കൊരു വിധത്തിലുള്ള ഭയവും ഇല്ല, അവരൊരു വിധത്തിലും ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു. അവരെ എല്ലാവിധത്തിലും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്നവനാണ്, അവൻ യതവല്ല സാലിഹീൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഹദീസിൽ പറയുന്നു, അവർ പിടിക്കുന്ന കൈകളും അവർ നടക്കുന്ന കാലുകളും അവർ ഭാഷണം നടത്തുന്ന നാവും അവർക്ക് ശ്രവിക്കുന്ന അവരുടെ കാതുമായി അള്ളാഹു മാറുന്നു, അവർ കാണുന്ന കണ്ണും അള്ളാഹുമായി മാറുന്നു.
മറ്റൊരു ഹദീസിൽ ഇപ്രകാരം വരുന്നു, അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അവരോട് ആരാണോ എതിര് കാണിക്കുന്നത്, ആരാണോ ശാസ്ത്രവ മനോഭാവം കാണിക്കുന്നത്, അവർക്കെതിരിൽ അള്ളാഹു ശത്രുവായി മാറുന്നു. മറ്റൊരു ഹദീസിൽ അത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് റസൂൽ തിരുമേനി പറഞ്ഞത്, അവരെ ആരെങ്കിലും കൈവെക്കാൻ മുതിർന്നാൽ പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്ന സിംഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിയെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നാൽ ആ സിംഹം, പെൺപുലി എങ്ങനെ അവനെ മേൽ അക്രമാസക്തമായി എടുത്തു ചാടും, അതേപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലിയോട് മുത്തഖിയോട് കളിച്ചാൽ അള്ളാഹു അവരോട് പെരുമാറും എന്നും ഹദീസിൽ വരുന്നു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ചോദിച്ചു, ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഉത്തമനായ ആളാരാണെന്ന്. നബി തിരുമേനി പറഞ്ഞു, മഹ്മൂമുൽ ഖൽബ്, തൻ്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് മഹ്മൂമായ ആളാണ്, അതേപോലെ തന്നെ നാക്കുകൊണ്ട് സത്യസന്ധനായ ആളാണെന്ന്. അപ്പോൾ റസൂൽ തിരുമേനിയോട് പറഞ്ഞു, ഇതിൽ മഹ്മൂമുൽ ഖൽബ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല, നാക്കുകൊണ്ട് സത്യസന്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി. റസൂൽ തിരുമേനി അത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ആരാണോ പൂർണ്ണമായും തഖ്വ കൈക്കൊള്ളുകയും ശുദ്ധമായ നിലയിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹ്മൂമുൽ ഖൽബ്, അഥവാ അവനിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. പാപകർമ്മം എന്നതിന് പ്രയോഗിച്ച പദം ഇസ്മു എന്നാണ്. മദ്യം ഹറാമാക്കുകയും അതേപോലെ പന്നിയിറച്ചി ഹറാമാക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നിർബന്ധിത സാഹചര്യത്തിൽ കുരുങ്ങിക്കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അയാൾക്ക് ഭക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നാൽ, അതേപോലെ മരുന്നിൽ ആൽക്കഹോൾ കൂടുന്നത് പോലെ ഒരാൾക്ക് അത് ഭക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നാൽ, അതേപോലെ ശരീഅത്തിനെ ധിക്കരിക്കുന്നവനായി നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇസ്മില്ല, പാവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മഹ്മൂമുൽ ഖൽബിൻ്റെ ഒരു ഗുണം പാപം അവരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മനഃപൂർവ്വം അവർ പാപത്തിൽ അകപ്പെടുകയില്ല. മൂന്നാമത്തേത്, അവരൊരിക്കലും ധിക്കാരപൂർവ്വം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുകയില്ല. അവരൊരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചുള്ള വെറുപ്പ് മനസ്സിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കുകയില്ല. അവരൊരിക്കലും മറ്റൊരാളുടെ കാര്യത്തിൽ അസൂയപ്പെടുകയില്ല. അവരാണ് മഹ്മൂമുൽ ഖൽബ് എന്ന് നബി തിരുമേനി പറഞ്ഞു. നബി പറഞ്ഞു, റമദാൻ്റെ മാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ, മറ്റൊരു റിവായത്തിൽ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നരകത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ കൊട്ടിയടക്കപ്പെടുന്നു. ഷൈത്താൻ ബന്ധിതമാക്കുന്നു. മറ്റൊരു റിവായത്തിൽ ഷൈത്താൻ്റെ എടുത്തുചാട്ടങ്ങളെ അള്ളാഹു ബന്ധിച്ചു കളയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അയാൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലിയായി മാറുന്നു. അവന് യഥാർത്ഥത്തിൽ റമദാനിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ നിലയിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള സൗഭാഗ്യം തന്നരുളുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ.